میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سارے شیعہ میں بڑی چیز کامن ہے جو آپ لوگ بولتے ہیں یا علی مدد، ٹھیک ہے؟ ہوں اب اس صحیح میں جو میں نے اپنے دوستوں سے بھی بات کی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کمیونٹی شیعہ کمیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے، اور میں ساتھ رہتے بھی ہیں، میرے روم میٹس بھی ہیں، تو ہر بندے کا نا تھوڑا ڈفرینٹ ویو ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایزا لیتے ہیں توسل کے طور پہ، کہ ہم حضرت علی سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے، مانگ ہم اللہ سے ہی رہے ہیں، لیکن ہم حضرت علی کا واسطہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ کا یہ ہے کہ نہیں، حضرت علی بچے بھی دیتے ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، نعوذ باللہ، مجھے وہ بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ وہ بچے بھی دے سکتے ہیں اور وہ سارے معاملات بھی ہیں۔ تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ تو آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو جیسے ان کو خطاب کر سکتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو دور سے خطاب کر سکتے ہیں اور ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دی ہے، وہ چیزیں آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کا بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اس بیماری کی وجہ سے، عیسی ابن مریم جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ایک شیعہ ہیں، وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کسی عورت کو جس کا بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو شفا دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اور بہت ساری چیزیں، تو اس میں ہمارے پاس کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کام نہیں کر سکتے۔ جو چیز وہ نہیں ہے، نہیں کر سکتے، امیر المؤمنین علیہ السلام میں خلق ہے کہ کسی کو خلق کریں، وہ خلق نہیں کر سکتے، یہ خالقیت اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ کو جو چیز وہ نہیں صحیح۔ کرتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو رزق دے دیں۔ پوری دنیا کے رازق اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثلا شفا مانگتا ہے، کوئی شخص اس کو روزی میں مشکل ہے، کوئی شخص اس کے کاروبار میں مشکل ہے، کوئی دنیا میں کسی جج کے پاس اس کے مشکل ہے کہ جج اس کو جیل بھیج دے گا، تو وہ اگر مدد مانگنا چاہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام اگر چاہیں اس کی مدد کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے پھر اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ کہ کیونکہ نبی وہ پاک اللہ صلی کا اللہ علیہ بندہ وسلم نے ہے، اپنی زندگی میں ظاہری اللہ کا اسباب بندہ۔ اختیار اللہ کیے تعالیٰ ہیں۔ نے جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ پاور دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اشارہ کرے مردے کو قبر سے نکال دے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے عیسیٰ کو اللہ سے؟ لیکن تب بہت تو وہ ڈیفرینشیٹ۔ زندہ تھے نا، یعنی موجود تھے۔ اب بھی زندہ ہے عیسیٰ، اب بھی زندہ ہے عیسیٰ، اب بھی زندہ ہے، اچھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اور امیر المومنین علیہ السلام اب بھی زندہ ہے، تو کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے بھائی کہ عیسیٰ نے کسی کو قبر، اللہ بھی زندہ کرتا ہے، عیسیٰ بھی زندہ کرتا ہے، ڈفرینس بہت ہے نا۔ باذن عیسیٰ ایک اللہ، ہاں بندہ جی۔ ہے، ہاں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مخلوق ہے۔ عیسیٰ نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، پھر وہ بچہ تھا، پھر بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، پھر اس کی ساری زندگی ہے۔ یہودیوں نے اس کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو بچایا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں تھے، اللہ نے ان کو خلق کیا، ماں کے پیٹ میں تھے، پھر کعبے میں ان کی پیدائش ہو گئی، بچے تھے، بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کھانا کھاتے تھے اور سوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، صحیح ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ باتھ روم جاتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو لیتے تھے، اور پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ تو ڈفرنس تو یہ، امیر المومنین علیہ السلام سراسر سراپا اللہ کے سامنے احتیاج ہے، اللہ کے نعمتوں کے محتاج ہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ بالکل۔ اللہ جو ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ الصمد، سب لوگ اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ اس کو سانس دینے دے گا تو سانس لے گا، اللہ اس کو آکسیجن دے گا تو وہ آکسیجن لے گا نا، اللہ اس کو رزق دے گا تو اللہ کے رزق کھائے گا امیر المومنین علیہ السلام یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص۔ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو موت بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ نہ سوتا ہے، اللہ کو نہ کسی چیز کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی پیدائش ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا ماں ہے۔ تو یہ آپ نہ کہہ دو کہ اس کا فرق کیا ہے، فرق امیر المومنین علیہ السلام اور اللہ یعنی کوئی چیز اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق سے کوئی قیاس نہیں ہے، چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ علی علیہ السلام ہو، یا کوئی اور اللہ کا حجت ہو، ان سے کوئی قیاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے۔ اللہ اپنا نعمت اس سے لے لے، زندگی کسی بھی شخص کی وہ جہنم بن جاتی ہے، زندگی جینا ناممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کسی کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور اللہ یہ ہے، بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہر وصف سے، ہمارے اوصاف سے باہر ہے، ہم وصف نہیں کر سکتے، ثنا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود نہیں سکھاتا ہمیں کہ میرے بندوں مجھے میری تعریف اس طرح کرو، میری تسبیح اس طرح پڑھا کرو، کوئی نہ اللہ کو پہچانتا
نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعریف کر سکتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کا کیا الفاظ ہمارے پاس ہوتے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی؟ چلیں ہاں جی اوکے آگے بھائی، کون سا اللہ آپ کو clear بہت عزت دے. ہاں، چلیں جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے.